الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات مبارکہ کے اندر مشرکین کا اور نافرمانوں کے کچھ حالات ذکر فرمائے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے عقیدہ آخرت کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ قیامت والے دن جو مشرکین کی بدحالی ہونے والی ہے، پریشانی ہونے والی ہے، جو ان پر حالات گزرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے ان حالات کا ذکر آج کی آیات مبارکہ کے اندر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اگر دیکھیں جب کہ وہ ٹھہرائے جائیں گے آگ پر، فَقَالُوا یا لیتنا، پھر یہ کہیں گے ہائے کاش، نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبْ، ہم لٹا دیے جائیں، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قیامت والے دن جب کفار کو جہنم کی آگ کے اوپر لایا جائے گا، ان کے سامنے جہنم کو پیش کیا جائے گا، پھر وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہمیں لٹا دیا جائے اور ہم ایمان لے کر آ جائیں گے۔ دوستو، جو وقت ہے وہ ایک بار ہی آتا ہے، جب وقت گزر جائے تو دوبارہ وقت ہاتھ نہیں آتا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس وقت کو اگر ہم کام میں لگا لیں گے تو کل کو قیامت والے دن افسوس نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر اس کو ہم کام میں نہیں لگائیں گے یا اللہ کی اطاعت کے مطابق نہیں گزاریں گے تو پھر کل کو افسوس کرنا پڑے گا۔ کفار جو ہے یہ قیامت والے دن کیا کریں گے بھائی؟ افسوس کریں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ۔ یوم الحسرہ کا معنی ہے حسرت والا دن، افسوس والا دن۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار بھی اس دن حسرت کریں گے، ایمان والے بھی اس دن حسرت کریں گے۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے نبی، کفار کا حسرت کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ افسوس کریں گے، حسرت کریں گے، کاش ہم دنیا میں ایمان لے کر آ جاتے۔ ان کا حسرت کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ایمان والے حسرت کریں گے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت دنیا میں ذکر کرنے والوں کو رتبے عطا فرمائیں گے، مرتبے عطا فرمائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ کاش ہمارا ایک لحظہ بھی ہے اللہ کی یاد سے غافل نہ گزرتا، یعنی دنیا کا وقت گزر جائے گا، اس غفلت والے وقت گزرے ہوئے میں بھی جو ہے انسان قیامت والے دن افسوس کرے گا۔ بہرحال کفار قیامت والے دن جب جہنم کے سامنے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم لوٹائے دیے جائیں اور ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون، بلکہ ظاہر ہو گئی ان کے لیے وہ باتیں جن کو وہ چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے۔
یعنی اس سے پہلے جن بات کو یہ چھپایا کرتے تھے آج وہی باتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو لٹا بھی دیا جائے تو واپس لوٹ کر اسی کام کو کریں گے جس سے روکا گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، البتہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی کیا ہے، قیامت والے دن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لٹا دیا جائے ہم ایمان لے کر آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر واپس دنیا میں بھیج بھی دیا جائے پھر بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ دوستو اگر اس بات کو غور کیا جائے تو واقعی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنے حالات کو دیکھیں، جب کسی انسان پر مشکل پیش آتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے متوجہ ہو جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ مشکل آسان کر دے، آج کے بعد میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو انسان کی فطرت ہے وہ بھول جاتا ہے، پھر اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے۔ قیامت والے دن جو کفار کہیں گے یا اللہ ہمیں لٹا دے ہم ایمان لے کر آئیں گے، اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ جب قیامت والے دن جہنم کو دیکھیں گے تو ان کا یقین اور ایمان ہو جائے گا، لیکن دنیا میں آ کر پھر غفلت کا شکار ہو جائیں گے، پھر وہ ایمان سے منہ پھیر لیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہاں پہ جو ہے مشرکین مکہ اور کفار کہا کرتے تھے کہ آخرت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں بات ذکر کی ہے کہ 3 عقائد کو ام العقائد کہا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ عقیدہ توحید، دوسرے نمبر پہ عقیدہ رسالت اور تیسرے نمبر پہ ہے عقیدہ آخرت۔ فرمایا جو آخرت کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا کی زندگی ہے، اس کو گزار لو، اس کو گزارنے کے بعد کوئی دوبارہ نئی زندگی نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی بھی کچھ کام نہیں ہے، ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا۔ لیکن مسلمانوں کو جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی تو مرنے کے بعد انسان کو ملنے والی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا جو ہے یہ بالکل کچھ نہیں ہے، ہم ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہمیں دوبارہ کون کھڑا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ جو ذات ایک پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتی ہے وہ ذات جو ہے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی کیا ہے بھائی قادر ہے۔ اسی چیز کو ذکر فرمایا ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ وہ کہا کرتے تھے کوئی اٹھنا نہیں ہے، مرنے کے بعد بات ختم ہو گئی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو دیکھے جب وہ ٹھہرائے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ ان کو کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قیامت والے دن جب وہ کفار اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے پھر اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے یہ جو تم کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے کیا یہ حق نہیں ہے؟ آگے ارشاد فرمایا قالوا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بلا وربنا، قسم ہے ہمارے رب کی، قسم ہے ہمارے رب کی، وہاں پر دیکھنے کے بعد ایمان لے کر آئیں گے۔ دوستو پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، متقین کی ایک صفت یہ ہے یہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم ایمان لے کر آتے ہیں کہ آخرت ہے اور ایک دن آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ کیوں لے کر آتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے۔ بہرحال وہ قیامت کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے؟ ایمان لے کر آئیں گے، اس وقت جو ہے ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ تعالیٰ کہے گا چکھو تم عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ دنیا میں ہم نے آپ تک انبیاء کے ذریعے پیغام پہنچا دیا تھا لیکن تم نے دنیا کے اندر انکار کیا، آج اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو۔ انسان جو دنیا کے اندر سزائیں بھگتتا ہے یہ اپنے اعمال کی بھگتتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے تو اچھائی ہے اور برا اعمال کرتا ہے تو نقصان ہے۔ بہرحال قیامت والے دن ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے کفر کیا ہے اس وجہ سے تم کیا کرو بھائی؟ عذاب کو چکھو۔ آگے فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ دوستو اللہ کی ملاقات کا جذبہ مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی ملاقات کا جذبہ نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں فرمایا کہ موت جو ہے یہ ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ موت مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ مومن کے لیے موت کو تحفہ کیوں کہا گیا؟ آپ سمجھے ذرا بات کہ مومن کے لیے موت جو ہے یہ کیا ہے بھائی؟ تحفہ ہے۔ تحفہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ موت ایک پل ہے جس کو گزر کر ہم نے دوست کو ملنا ہے۔ یعنی موت ایک ایسی چیز ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے۔
ہمارے دوست اللہ رب العزت ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے کیا کرتے ہیں بھائی؟ محبت کرتے ہیں۔ ہم سب نیند کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، صرف اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اللہ کی محبت میں اٹھ جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی محبت کس کے ساتھ ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور جو محبت کے اندر سب سے جو اہم چیز ہوا کرتی ہے وہ محبوب کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ محب کو اللہ کا یعنی محبوب کا دیدار ہو جائے تو ساری چیز نہ بھی ملے، محبوب کا دیدار کافی ہو جاتا ہے۔ محبوب کا دیدار کیا ہے بھائی؟ کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارے محبوب اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ موت کے پل سے گزرنے کے بعد ہوگا، موت سے پہلے نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ موت جو ہے یہ کیا ہے؟ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اس پل سے گزرنے کے بعد ایک دوست اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی بات کو ذکر کیا ہے، وہ لوگ اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا کرتے تھے، اللہ کی زیارت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ دوستو دنیا میں ہم عقیدے کی نظر کے ساتھ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور آخرت کے اندر ہم ان آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا دنیا کے اندر جو نماز ہے یہ اصل کے اعتبار سے مشق ہے، آخرت میں اللہ رب العزت کے دیدار کی، آخرت میں اللہ رب العزت کے دیدار کی جو مشق ہے وہ کیا ہے بھائی؟ نماز ہے۔ کہ دنیا کے اندر عقیدے کے اعتبار سے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کل قیامت والے دن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو اللہ کے دیدار کے آداب بھی آ جائیں گے، کہ دنیا میں جیسے ادب کے ساتھ کھڑا ہوا کرتے تھے، سر کو جھکا کے، ہاتھوں کو باندھ کر، پاک صاف ستھرا ہو کر، دل و دماغ میں اللہ کی محبت کو رجا کر جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو فرمایا آخرت کے اندر دیدار کرنا اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا بھائی؟ آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں دیدار اپنا کروانا ہے اس کی مشق کہاں کروا دی بھائی؟ دنیا کے اندر کروا دی۔ اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تاکہ خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، جو کہتے ہیں میں نہیں، مر گئے، کھپ گئے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ کس میں ہے بھائی؟ خسارے میں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کے دیدار اور ملاقات ہوگا، اور قیامت کے دن پر بھی ہمارا یقین ہے۔ حتی اذا جاءتهم الساعہ، فرمایا حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی، قالوا یا حسرتنا، کہیں گے ہائے ہمارا افسوس، علی ما فرطنا فیہا، ہماری کوتاہی کرنے پر اس قیامت کے بارے میں، وہم یحملون اوزارہم، وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، علی ساء ما یزرون، فرمایا بری ہے وہ چیز جس کو یہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب اچانک قیامت آ جائے گی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کیا آ جائے گی بھائی؟ اچانک آ جائے گی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی بازار میں گیا ہوا ہوگا، کپڑا خرید رہا ہوگا تو اتنا ہی نہیں ہوگا، فوراً قیامت آ جائے گی۔ فرمایا قیامت جو ہے یہ اچانک آ جائے گی۔ کوئی آدمی جو ہے جانور کا دودھ دونے کے لیے بیٹھے گا تو قیامت آ جائے گی۔ قیامت جو ہے وہ اچانک آنے والی ہے، اس سے بڑی قیامت بھی مراد ہے۔ اور ہر آدمی جب مر جائے تو اس کے لیے قیامت شروع ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد فوراً قیامت کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ اچانک جب قیامت آئے گی تو کیا کہیں گے؟ یا حسرتنا، ہماری کوتاہی، ہم قیامت پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ اللہ فرمائیں گے وہم یحملون اوزارہم، وہ اپنے بوجھوں کو پیٹھے پر اٹھائیں گے۔ دوستو یہاں سے بوجھ سے مراد گناہ ہے۔ یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں قیامت والے دن ان گناہوں کا بوجھ ہمیں پیٹھوں پر اٹھانا پڑے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا دنیا میں جس نے جو خیانت بھی کی ہے وہ اس خیانت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لائے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی، صحیح بخاری شریف ہی کی روایت ہے، کہ ایک آدمی اپنے اونٹوں پر اونٹ کو کندھے پر اٹھا کے لائے گا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا اے اللہ کے نبی سفارش کر دے۔ حضور فرمائیں گے نہیں، کوئی سفارش نہیں ہے، دنیا میں نے تجھے کہہ دیا تھا کہ دنیا میں خیانت نہیں کرنی، تو نے اونٹ کو چرایا تو آج اپنی سزا بھگت۔ ایک شخص آئے گا گھوڑے کو اٹھا کے لائے گا، ایک شخص آئے گا کیا ہے بکری کو اٹھا کے لائے گا، ایک شخص آئے گا کپڑے کے تھان کو اٹھا کے لائے گا، حتیٰ کہ جس نے کسی کی ایک بالش زمین پر بھی ناجائز قبضہ کیا، ساتوں زمینوں جو ہیں اس کے گلے کے اندر ڈال دی جائیں گی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو حدیث پہ انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ حدیث جو ہے حضرت ابی ہریرہ نے ذکر فرمائی کہ ایک آدمی اپنے کندھوں پر اونٹ کو اٹھا کے لائے گا،
تو ایک آدمی کھڑا تھا، کہنے لگا کہ کندھوں پر اونٹ کیسے اٹھا لے گا؟ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اتنے لمبے کندھے ہو جائیں گے کہ 7 ہاتھ کے برابر ان کی کیا ہو جائے گی بھائی؟ چوڑائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جسم بھی قیامت والے دن اسی حساب کے ساتھ دے دیں گے جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوگی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں جتنا دھوکہ دیتا ہے قیامت والے دن اس کی پیٹھ میں جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، یعنی ایسے ٹیڑھا ہوگا اور پیٹھ میں کیا ہوگا بھائی؟ جھنڈا ہوگا۔ چھوٹا دھوکے باز تھا تو چھوٹا جھنڈا، بڑا دھوکے باز تھا تو بڑا جھنڈا۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ لوگ دنیا کے اندر لوگوں کو کیا دیا کرتا تھا؟ دھوکے دیا کرتا تھا۔ دنیا کے اندر ہم ان گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، آخرت میں بہت زیادہ انسان پریشان ہوگا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، جو آدمی دنیا کے اندر تکبر کرتا ہے قیامت والے دن اللہ انہیں ذلیل کر کے اٹھائیں گے، چھوٹے چھوٹے ذرات کے اندر ہوں گے۔ ہر آدمی پہچان لے گا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر کیا کیا کرتے تھے بھائی؟ تکبر کیا کرتے تھے۔ دوستو، ہمیں جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہمیں تلاش کر کے اپنی زندگیوں سے نکالنے چاہیے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، دوسرے کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں، کاش ہم اپنی اصلاح کی فکر کرنے لگ جائیں۔ میں اپنے گریبان میں دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں دیکھیں، پھر دیکھیں ہماری اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو اپنی پیٹھوں پر، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب تعلقات ختم ہو جائیں گے، صرف نیکی والا تعلق باقی رہے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں، نیکی والا تعلق کیا رہے گا؟ باقی۔ ہم علماء سے محبت کرتے ہیں، یہ تعلق کیا رہے گا بھائی؟ باقی رہے گا۔ اب ہمارا تعلق دین کی وجہ سے ہے، یہ باقی رہے گا۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دے گا۔ انبیاء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کہیں گے تم جہنم میں چلے جاؤ، اور ہر اس آدمی کو جو ایمان والا ہے اس کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر کیا ہے بھائی؟ لے کر آ جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے، سارے جنتی جہنم میں چلے جائیں گے، سارے جنتی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جہنم کے اندر کچھ لوگ موندے منہ پڑے ہوں گے اور کولا بنے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک جنتی ایک جہنمی کے قریب سے گزرے گا اور اس کو پہچان نہیں سکے گا، اس جہنمی کو پہچان نہیں سکے گا۔ وہ جہنمی کہے گا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے۔ وہ جنتی متوجہ ہوگا، وہ کہے گا تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ جنتی آدمی کہے گا میں نے تو نہیں پہچانا۔ وہ جہنمی کہے گا، یاد کر فلاں جگہ میں نے تجھے وضو کروایا تھا اور فلاں جگہ میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی۔ فرمایا اس تعلق کے بنا پر بھی وہ اس کو نکال کے جنت کے اندر لے کے چلا جائے گا۔ اگر رشتہ باقی رہنا ہے تو ایمان کا تعلق باقی رہنا ہے تو کیا ہے بھئی؟ نیک تعلق باقی رہنا ہے، اور برائی والا تعلق سارا کے سارا کیا ہو جائے گا بھئی؟ ختم ہو جائے گا۔ نسبی رشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ کوئی ہماری اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ فلاں میرا بیٹا جو ہے وہ میری سفارش کر لے گا، نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا فرمایا کہ اے فاطمہ، اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں مجھے بخشش ہو جائے گی، نہیں، اپنے اعمال کی کوشش کر، اپنے اعمال کی کیا کر بھئی؟ کوشش کر۔ بہرحال ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی نیک اولاد کو بھی نیکی کی ترغیب دینی چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا، الا ساء ما یزرون، فرمایا بری ہے وہ چیز جو یہ اٹھاتے ہیں، یہ جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہے بلکہ کیا ہے بھئی؟ برا ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا، کھیل کود۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے ایک مکان بناتے ہیں فوراً گرا کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے۔ میں نے اس محل کو بنایا، میں چلا جاؤں گا، بیٹے قابض ہو گئے، بیٹے چلے جائیں گے، پوتے قابض ہو گئے، بناتا کون ہے، استعمال کون کرتا ہے؟ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ کھیل تماشے کی زندگی ہے، ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے جیسے بچے کھیل ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ دنیا کی زندگی بہتر نہیں ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے بھئی؟ بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔